بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لقد اوذیت فی اللہ وما یؤذى احد ولقد اخفت فی اللہ وما یخاف احد او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم سامعین کرام اور طلبہ اعظام، اس سے پہلے والے سبق میں صحابہ کرام کی ہجرت حبشہ کا تذکرہ آیا تھا، یعنی صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، مکہ مکرمہ کو چھوڑ دیا کفار مکہ کے ظلم و ستم کی وجہ سے. اور پہلی ہجرت تقریباً 3 ماہ تقریباً رہی، اور اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہجرت کی تو اس میں 86 مرد اور 16 عورتیں تھیں. پھر یہ حبشہ میں یعنی ایتھوپیا میں تقریباً کچھ تو 4-5 سال، کچھ 8 سال اور کچھ برابر 14-15 سال تک رہے. تو یہ تو صحابہ کرام کی ایک جماعت ادھر چلی گئی. اب صحابہ کرام کی کچھ جماعت جو ہے یہاں پہ رہ گئی تھی مکہ میں. جب صحابہ کرام وہاں حبشہ پہنچے تھے تو قریش نے اپنے 2 سفیر وہاں بھیجے تاکہ وہ ان سے بات کرے نجاشی سے اور ان کو جو ہے ڈپورٹ کروائیں. لیکن چونکہ وہ ناکام ہو گئے، سفارت ناکام ہو گئی، اور بلکہ الٹا نجاشی نے حضرت جعفر اور ان کے ساتھیوں کا بہت اکرام کیا، تو یہ بڑا ایک دھچکا سفارتی طور پر مکہ والوں کو لگا. اور ساتھ میں حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں نے اسلام قبول کیا، اور یہ دونوں بڑے بہادر سمجھے جاتے تھے اور ان کی بڑی حیثیت تھی مکہ میں. تو اس وجہ سے بھی کافروں کا زور جو ہے ٹوٹ گیا. اب جب یہ ہو گیا، یعنی سفارتی طور پر بھی یہ ناکام ہو گئے اور اندر بھی اب تیزی کے ساتھ اسلام پھیلنے لگا، تو یہ بہت گھبرا گئے. اور اس پر انہوں نے کوشش یہ کی کہ اب کسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان والوں پر بہت زیادہ دباؤ کیا جائے اور ساتھیوں پر دباؤ قائم کیا جائے، جس سے مسلمان یا تو جو ہے واپس مڑے، یا دوسری صورت یہ ہے کہ مسلمان باقی جو ہے نہ ہی بنے. اور اس کے لیے انہوں نے ایک سخت پلان کیا اور بڑا زبردست حربہ آزمایا کہ ابو جہل بدبخت نے تمام کفار قریش کو جمع کیا، جتنے بھی قریش کے قبیلے تھے تمام کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد ان کو اس بات پر آمادہ کیا کہ ہم ایک ایگریمنٹ کریں گے، یعنی آپس میں، جس کی روح سے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ مقاطعہ کریں گے. مقاطعہ کا مطلب ہوتا ہے آج کے زمانے میں سوشل بائیکاٹ ان کے ساتھ کریں گے. چنانچہ یہ نبوت کے 7ویں سال میں، یعنی جب 7واں سال چل رہا تھا، اور محرم ہی کے مہینے میں ابو جہل نے ان تمام لوگوں کو جمع کیا. اور اس کے بعد ایک شخص تھا منصور بن عکرمہ، اس نے ایک تحریر لکھی، اور تحریر میں یہ لکھا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی اور جو بھی ان کا ساتھ دے دیں، ان تمام کے ساتھ سوشل بائیکاٹ. سوشل بائیکاٹ کا کیا مطلب تھا؟ سوشل بائیکاٹ کا مطلب یہ تھا کہ کوئی ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں کرے گا، کوئی ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم نہیں رکھے گا، کوئی ان کو کوئی چیز نہ بیچے گا، نہ ان سے کوئی چیز خریدے گا، کوئی ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق، یعنی جو ہے
معاشرتی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی، اور ہر اعتبار سے ان کے ساتھ بائیکاٹ کیا گیا. اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، کوئی آسان بات نہیں ہے کہ جب انسان کو باقی لوگوں سے جو ہے بالکل کاٹ دیا جائے، باقی لوگوں سے بالکل جو ہے ان کو جو ہے بالکل منقطع کر دیا جائے، تو اس وقت کیا حالت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور وہ لوگ ہی بہتر جانتے ہیں جو اس میں مبتلا ہو. چنانچہ ہمارے یہاں کشمیر میں چونکہ یہ کرفیو وغیرہ ہوتا ہی رہتا ہے، تو جو کبھی کبھی اللہ بچائے سخت حالات ہوتے ہیں کرفیو میں کہ اپنے محلے سے باہر بھی نہیں جانے دیتے، اندر بھی نہیں آنے دیتے کسی کو. پھر کرائسس بڑھ جاتی ہے، کھانے پینے کی، ہاسپٹل جانا بھی مشکل ہوتا ہے. تو اس وقت جو حالت ہوتی ہے، حالانکہ اتنا تو نہیں ہوتا نا جتنا اس زمانے میں تھا، تو اس وقت جو حالت ہوتی ہے اسی حالت کی انتہا تھی یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے ساتھ کی گئی. خواجہ ابو طالب چونکہ پورے بنو ہاشم کے سردار تھے، بڑے تھے، تو انہوں نے تمام لوگوں کو ایک جگہ ایک گھاٹی کے اندر اب جمع کر لیا، یعنی ایک گھاٹی میں گئے. گھاٹی کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ، جو دو پہاڑ ہیں، دو پہاڑوں کے درمیان جو پھر نشیبی زمین ہوتی ہے، یعنی دو پہاڑوں کے درمیان چھوٹی سی جو ویلی سی ہوتی ہے، اس کو جو ہے گھاٹی کہا جاتا ہے. عربی میں اس کو شعب کہتے ہیں. شعب ابی طالب کے نام سے پھر وہ مشہور ہو گئی. یعنی وہ گھاٹی جو ابو طالب جس میں رہ رہے تھے اور ابو طالب کے ساتھ باقی. تو ابو طالب تمام بنو ہاشم ان کے ساتھ، اور بنو المطلب یعنی خواجہ عبد المطلب کی جتنی بھی اولاد تمام کے ساتھ. اور عجیب اتفاق ہے، سب نے ساتھ دیا، چاہے مسلمان تھے یا کافر تھے. بنو ہاشم میں اور بنو عبد المطلب میں جتنے مسلمان تھے، جتنے کافر تھے، وہ سارے کے سارے اس میں جو ہے ان کے ساتھ گئے. صرف ایک بدبخت بنو ہاشم میں سے ابو لہب جو ہے، اس نے کہا نہیں میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا، یعنی میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ ادھر رہا. تو اس کے بعد خواجہ ابو طالب اپنے ان تمام کو لے کر اس جگہ بیٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری جماعت اس میں مسلمان. اور یہ جو ہے مقاطعہ یعنی یہ سوشل بائیکاٹ 3 سال تک جاری رہا. یہ سوشل بائیکاٹ جو ہے یہ 3 سال تک جاری رہا. 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور بنو ہاشم کے لوگ اس میں جو ہے تڑپتے رہے، اور سختی کے ساتھ، یعنی اللہ بچائے ایسی سختیاں تھیں کہ بچے بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے تھے، اور زور زور سے ان کی آوازیں دور دور سے سنائی دیتی تھی. لیکن جو کفار مکہ تھے یہ سنگ دل، وہ اس سے خوش ہوتے تھے اور دن بدن اور سختیاں بڑھاتے تھے. تو یہ ایک ایگریمنٹ لکھا تھا، اور ایگریمنٹ جو لکھا تھا اس وقت منصور بن عکرمہ نے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اس پہ ایک عذاب مسلط کیا کہ اس کی انگلیاں ہی شل ہو گئی، یعنی وہ بیکار ہو گئی. اللہ بچائے حالت یہ آئی کہ صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے پاس جب کھانے کی کوئی چیز نہیں رہی، تو کیکر کے پتے لیتے تھے اور اس کو جو ہے ابالتے تھے، پھر وہی کھاتے تھے. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے، ایک صحابی ہے، وہ فرماتے ہیں اسی زمانے میں ایک دفعہ بھوکا تھا، رات کو میں نکلا اور یعنی قضاء حاجت کے لیے نکلا، تو فرماتے ہیں کہ کسی چیز پر، کوئی تر چیز سی تھی، اس پر میرا پاؤں پڑ گیا. فرماتے بھوک اتنی تھی مجھے خیال بھی نہیں رہا کہ کیا ہے کیا نہیں، میں نے اٹھا کے ایسے کھائی. فرماتے آج تک مجھے نہیں معلوم وہ کیا ہے. انہی کا دوسرا واقعہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں قضاء حاجت کے لیے نکلا، راستے میں نے دیکھا کہ ایک اونٹ کی کھال ہے بالکل سوکھی ہوئی، یعنی اونٹ کی چمڑی وہ سوکھی ہوئی. فرماتے میں نے اس کو لینے کے بعد پانی سے اس کو دھویا اور خوب دھویا. صاف کرنے کے بعد اس کو پھر میں نے چھوٹے پیس کیے، اس کے بعد اس کو کوٹنا شروع کیا، یعنی اس کو گرینڈ کرنا شروع کیا، اور پھر اس کی پاؤڈر بنائی، صفوف اس کا بنایا، اور فرمایا پھر پانی کے ساتھ ملا کر اس کو پیتا رہا. تقریباً 3 دن تک میرا یہ گزار بسر تھا. اب آپ خود سوچیں کہ ایسی حالت تھی کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا،
پانی کے اوپر گزارا ہوتا تھا. اس کے بعد کھجوریں، وہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی. پھر گٹھلیاں، ان گٹھلیوں کو اسی طرح گرینڈ کر کے ان کو جو ہے پاؤڈر بناتے تھے اور وہ کھاتے تھے. اب اگر کوئی تجارتی قافلہ آتا تھا مثال کے طور پر مکہ اور وہ چاہتا کہ ان کو دے، تو یہ ابو لہب بدبخت جو ہے یہ اٹھتا اور اعلان کرتا تھا کہ بھائی ان کو کوئی کچھ نہ دے، اگر دینا ہے تو جو قیمت نارمل قیمت ہے اس سے 2 یا 3 گنا زیادہ کر کے ان کو دے دو. ظاہر سی بات ہے وہ اندر بیٹھے تو وہ کیا کرتے، ان کے پاس پیسے بھی کوئی نہیں تھے، لہٰذا صحابہ کرام خرید نہیں پاتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خرید نہیں پاتے تھے. تو یہی اس طرح چلتا رہا، 3 سال تک جو ہے یہ چلتا رہا. ایک مرتبہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی وہیں پہ تھی. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے ہیں حکیم بن حزام. حکیم بن حزام جو ہے چونکہ حضرت خدیجہ ان کی پھوپھی ہیں، تو ایک مرتبہ انہوں نے ایک غلام کو ساتھ لیا اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے لی. اب جا رہے تھے، سامنے ابو جہل بدبخت ملا اور اس نے کہا بھئی یہ کہاں لے رہے ہو، کیوں لے رہے ہو، اور میں تمہیں ہرگز یہ نہیں لینے دوں گا. تو وہیں ساتھ میں ایک شخص تھا ابو البختری، وہ کہیں سے نکل کے آیا. اس نے کہا بھئی کیا ہوا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا ایسا کہ یہ ان کے ساتھ ہم نے سوشل بائیکاٹ کیا، یہ ان کو کھانے کی کوئی چیز لے رہا ہے. تو ابو البختری نے کہا کہ بھائی ایک بھتیجا ہے اپنی پھوپھی کے لیے کوئی کھانے کی چیز لے رہا ہے تو تمہیں کیا پرابلم ہے اس سے. ابو جہل کو بڑا غصہ آیا اور اس نے بڑا سخت سست کہا ابو البختری کو. ابو البختری بہت اچھے انسان تھے، انہوں نے وہاں پہ ایک ہڈی اونٹ کی تھی وہ اٹھا کے ابو جہل کے سر پہ ماری اور زخمی کر دیا اس کو. اور عجیب اتفاق، ابو جہل بدبخت جو تھا اس کو اس چوٹ سے کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہوا، یعنی اس کو اس سے تکلیف نہیں ہوئی. تکلیف اس سے پہنچی کہ حضرت حمزہ وہاں کھڑے شعب ابی طالب سے یہ دیکھ رہے تھے، تو اس کو یہ بڑا جو ہے دھچکا لگا. تو جب ظلم و ستم کی انتہا ہوگی، 3 سال اسی طرح حالت 3 سال گزرتے رہے، تو کچھ نرم دل لوگ تھے مکہ میں، بہرحال ہر کمیونٹی میں ہوتے. آج کے زمانے میں بھی اگر آپ دیکھیں گے کہ ابھی فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ چل رہا ہے، تو اسرائیل میں سارے تقریباً یہودی ہیں، کچھ مسلمان بھی ہیں. تو ان یہودیوں میں بھی حالانکہ اتنا ظلم ستم ہو رہا ہے، لیکن ان یہودیوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو بالکل جو ہے انسانیت کا ساتھ دے رہے ہیں، اور اس وقت بھی وہ اپنی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ظلم و ستم زیادہ کر رہے ہو. اسی طرح کسی بھی علاقے میں گرچہ غیر مسلم ہی ہوں لیکن نیک دل ہوتے، صاف دل ہوتے، رحم دل ہوتے. مکہ کے ماحول میں بھی لوگ تو بہت خطرناک ظالم تھے، لیکن کچھ لوگ تھے جو بہت ہی نرم دل تھے، رحم دل تھے. تو مکہ میں بھی ایسے تھے. ایک شخص تھا ہشام بن عمر. ہشام بن عمر کو ایک دن خیال آیا، اس نے کہا بھائی افسوس کی بات ہے، ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اور ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، 3 سال سے ان کو کچھ نہیں مل رہا ہے، نہ وہ کھا رہے ہیں نہ پی رہے ہیں، وہ اسی طرح رات جو ہے ان کے بچے بلبلاتے ہیں، روتے رہتے ہیں، یہ کب تک چلے گا؟ تو انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ ہر دن جو ہے جمع کرتے تھے کھانے پینے کی چیزیں، پھر ایک اونٹ پہ سوار کر کے رات کو جو ہے وہاں شعب ابی طالب میں یعنی اس گھاٹی میں چھوڑ دیتے تھے. تو وہ وہاں اتار کے پھر اب خود ہی سوچے اتنا بڑا مجمع تھا، یعنی صحابہ بھی اتنے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے اتنے تھے، ان کے لیے ایک اونٹ کا یعنی ایک اونٹ کے اوپر جو لادا جائے وہ کیا کافی ہو سکتا تھا. یہ کرتے رہے ہشام بن عمر، حالانکہ مسلمان نہیں تھے. بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسلام کی دولت عطا فرمائی. تو ایک دفعہ یہی ہے ہشام بن عمر، انہوں نے سوچا کہ اب میں لوگوں میں یہ بات جو ہے آہستہ آہستہ کوشش کرتا ہوں پہنچانے کی. تو ایک شخص تھے بڑے شریف، زہیر بن ابی امیہ، ان کے پاس گئے. یہ بھی اس وقت غیر مسلم تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بعد میں اسلام کی دولت عطا فرمائی، کیونکہ جو دل سے بڑا اچھا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتے. تو زہیر بن ابی امیہ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ زہیر تمہیں کیسے پسند ہے کہ تم کھاتے پیتے ہو اور نکاح کرتے ہو جو تمہارا اور تمہارے ماموں کے رشتہ دار
یعنی یہ نانہالی رشتہ تھا ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، کہ وہ ایک ایک دانے کے لیے ترس رہے ہیں۔ اس کے بعد کہا کہ ابو جہل بدبخت جس نے یہ سب کیا ہے، اگر اس کے رشتہ داروں میں کوئی کسی کے ساتھ ایسا کیا جاتا، وہ تو کسی عہد نامے کی پاسداری نہیں کرتا، وہ کوئی ایگریمنٹ نہیں مانتا۔ تو زہیر بن ابی امیہ کہنے لگے کہ بھائی میں تنہا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر کوئی ایک بندہ بھی میرا ہم خیال ہوتا نا تو میں پھر جو ہے کچھ کرتا۔ تو ہشام بن عمر جو اٹھے، اس کے بعد ایک اور کے پاس گئے، ایک شخص تھے مطعم بن عدی، یہ مطعم بن عدی کے پاس گئے، اور ان کو بالکل وہ اسی طرح کے بندے تھے، ان کے پاس گئے اور ان کو بھی اپنا ہم خیال بنایا۔ وہاں سے روانہ ہوئے، پھر ابو البختری کے پاس گئے، وہ جس نے ابو جہل کو جو ہے مارا تھا، وہ بھی بڑے نیک دل انسان تھے۔ پھر اس کے بعد زمع بن الاسود، یہ پانچویں بندے تھے، ان کے پاس گئے اور ان کو جو ہے اس کے بعد انہوں نے پانچوں نے مشورہ کیا، ان پانچوں حضرات نے مشورہ کیا۔ ایک تو ہشام بن عمر تھے، زہیر بن ابی امیہ تھے، اور اس کے بعد مطعم بن عدی تھے، اور ابو البختری تھے، اور زمع بن اسود۔ ان پانچ نے جو ہے اب ارادہ کیا کہ ہم اس ایگریمنٹ کو ختم کر دیں گے، ظالمانہ ایگریمنٹ ہے یہ، جس طرح آج کے زمانے میں سینکشن لگاتے ہیں نا، بالکل اسی طرح کی سینکشن لگا دی گئی تھی کہ یہ کیا ہے، سوشل بائیکاٹ ان کے ساتھ اتنا کیا جائے۔ تو اب انہوں نے ارادہ کیا کہ کل جب مکہ یعنی حرم میں سب لوگ بیٹھتے ہیں تو اس وقت وہاں بات اٹھائیں گے۔ تو زہیر نے کہا کہ شروع میں کرتا ہوں، پھر آپ لوگ بھی جو ہے بات کرنا۔ کہا گیا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب صبح لوگ جمع ہو گئے مسجد میں، تو زہیر اٹھے اور زہیر نے کہا اہل مکہ، بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، نکاح کر رہے ہیں، جو ہمیں مرضی، وہ جو خوشیاں منا رہے ہیں، اور بنو ہاشم 3 سال سے وہ مر رہے ہیں اور ان کو گھاٹی میں ہم نے مقید کر رکھا ہے۔ خدا کی قسم جب تک یہ صحیفہ مقاطعہ، یعنی جو یہ ایگریمنٹ کیا گیا ہے اور اس کا جو یہ ورق، جب تک اس کو میں چاک نہیں کروں گا تب تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا۔ تو ابو جہل بدبخت کہنے لگا کہ یہ خدا کا عہد نامہ ہے، یہ کبھی نہیں پھاڑا جا سکتا۔ ہر زمانے میں ایسا ہی ہوتا ہے، جو ظالم لوگ ہوتے ہیں وہ ظلم کرتے وقت بھی اللہ کا نام لیتے، یعنی اللہ کا نام لے کر ظلم کرتے، اللہ کا نام لے کر ظلم کرتے۔ جو بدبخت تھا بش، اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کرے، اس نے جب عراق کے اوپر حملہ کیا تھا، مجھے یاد ہے اس زمانے میں اس نے کہا تھا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں عراق پر حملہ کروں، وہ بڑی مشہور خبر ہو گئی تھی تب۔ تو بہرحال یہ ظالم جو ہے ظلم، اب یہ دیکھیں ابو جہل بدبخت ہے، کہہ رہا ہے کہ یہ خدا کا عہد نامہ ہے، یعنی یہ ایگریمنٹ جو ہے یہ اللہ کا ایگریمنٹ ہے، یہ کوئی نہیں پھاڑ سکتا۔ تو زما اٹھے، انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم ضرور اس کو پھاڑا جائے گا۔ اور اس کے بعد کہنے لگے جب یہ ایگریمنٹ تم نے لکھا تھا اس وقت تو ہم راضی ہی نہیں تھے، ہم سے تو زبردستی دستخط کروایا گیا۔ ابو البختری کہنے لگے ہاں جی زما بھی سچ کہہ رہا ہے، ہم بھی راضی نہیں تھے۔ مطعم ادھر سے اٹھے، مطعم بن عدی، انہوں نے کہا بھائی یہ دونوں سچ کہہ رہے ہیں۔ اور ہشام بن عمر جنہوں نے ابتدا اصل کی تھی، انہوں نے کہا کہ میں بھی ان کی تائید کرتا ہوں۔ یہ جو بدبخت ابو جہل تھا بڑا شاطر تھا، تو کہنے لگا ہو یہ تو لگتا ہے رات میں ہی کچھ طے ہوا ہے۔ کہنے لگا یہ ایسا تھوڑا ہی ہو سکتا اچانک یہ سب اکٹھے ہو جائے۔ اچھا ادھر سے تو یہ ہوا، ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ابو طالب کو ایک خبر دی، ابو طالب یعنی خواجہ ابو طالب اپنے چچا کو، کہ جو ایگریمنٹ ان بدبختوں نے لکھا ہے، وہ ایگریمنٹ انہوں نے کیا کیا تھا، ایگریمنٹ لکھنے کے بعد خانہ کعبہ کے اندر رکھا تھا اس کو، یہ اللہ کا ایگریمنٹ ہے، یعنی اس طرح انہوں نے کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواجہ ابو طالب کو خبر دی کہ وہ ایگریمنٹ جو ہے دیمک نے اس کو پورے کو ختم کر لیا ہے، صرف اللہ کا نام بِاسْمِكَ اللہم، وہ لکھتے تھے مکہ والے بِاسْمِكَ اللہم، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بِاسْمِكَ اللہم اوپر لکھا ہے، بس وہی ہے، باقی سارا اس نے ختم کیا ہے۔ تو ابو طالب بھی آ گئے، ابو طالب اتنی ان کو اجازت دی کہ یہاں آ سکتے تھے کیونکہ سردار تھے۔ بہرحال یہ آئے، انہوں نے بھی بات سنی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک بات پہ فیصلہ کر لو، میرے بھتیجے نے مجھے آج ایسی خبر دی ہے کہ یہ جو آپ نے ایگریمنٹ کیا تھا وہ سارا کا سارا دیمک نے ختم کیا، یعنی کیڑے نے وہ ختم کیا ہے، اس میں سے کچھ باقی نہیں ہے، صرف اللہ کا نام باقی ہے۔ اور آج تک ہم نے دیکھا ہے کہ محمد یعنی میرے بھتیجے نے کبھی کوئی جھوٹی بات نہیں کہی ہے۔
اسی پہ ہم فیصلہ کر دیتے ہیں. اگر ہم یہ ایگریمنٹ دیکھیں، اگر یہ ایگریمنٹ ختم ہو چکا ہو، اگر یہ ایگریمنٹ جو ہے دیمک نے کھایا ہو، تو بس یہ مقاطعہ یعنی سوشل بائیکاٹ ختم کر دو. اور اگر وہ ختم نہیں ہوا ہے تو پھر میں اپنے بچے کو یعنی بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں، تم چاہے اس کو قتل کر دو چاہے زندہ رکھو. تو لوگوں نے کہا ہاں ابو طالب آپ نے صحیح بات کی، انصاف کی بات کہی. ابو جہل بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا. اسے سوچا چلو مجھے ایک موقع ملے گا. تو جب خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا گیا، وہ ایگریمنٹ دیکھا گیا، وہ سارا کا سارا جو ہے دیمک نے ختم کیا تھا، اور اوپر صرف بسمک اللہم بچا ہوا تھا. جب دیکھا تو سارے کے سارے لوگ جو ہے شرمندہ ہو گئے، سب کی گردنیں جھک گئی. اور اس طرح اس ایگریمنٹ جو ظالم ایگریمنٹ تھا، سوشل بائیکاٹ تھا، 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خاندان کو ایک خاص جگہ میں مقید کر رکھا تھا. اس کا خاتمہ ہو گیا 790 میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے 7ویں سال یہ شروع ہو گیا تھا، اور 1090 میں اس کا خاتمہ ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خواجہ ابو طالب، باقی جتنے صحابہ ہیں، باقی جتنے ساتھی ہیں، سب وہاں سے نکلے اور اس کے بعد حرم پہنچے، اور بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر ابو طالب نے اور ان کے سب ساتھیوں نے دعا مانگی، اللہ جن لوگوں نے ہم پر ظلم کیا، ہماری رشتہ داریوں کو انہوں نے جو ہے قطع کیا، اور ہماری عزت آبرو کو حلال سمجھا، ہمارا بدلہ آپ ان سے لے لیں، ہمارا انتقام ان سے لے لیں. خواجہ ابو طالب نے اسی محاصرے میں، یعنی اسی سوشل بائیکاٹ کے زمانے میں، وہ ان کا مشہور قصیدہ ہے، قصیدہ لامیہ اس کو کہتے ہیں، جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پورے بنو ہاشم کے متعلق لکھا ہے. تو وہ اسی زمانے میں انہوں نے لکھا تھا. بہرحال 3 سال یہ ایگریمنٹ، یعنی 3 سال تک یہ رہا، اس کے بعد یہ ختم. ایک طرف تو یہ ہوا. اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تھے محصور ان 3 سالوں میں، اسی زمانے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے، چونکہ ان کو بھی بہت ستایا گیا، انہوں نے جو ہے مکہ چھوڑنے کا ارادہ کیا اور حبشہ کے ارادے سے چلے. وہ یوں ہی باہر نکلے، مکہ سے باہر نکلے، ایک جگہ آتی ہے برق الغماد، وہاں پہ ایک قبیلہ تھا، قبیلہ قارہ، اس کے سردار تھے ابن الدغینہ. اس سے ملاقات ہوئی. ابن الدغینہ پوچھا اے ابو بکر کہاں کا ارادہ ہے؟ ابو بکر نے کہا کہ میری قوم نے مجھ کو نکال دیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی زمین میں کہیں پھروں اور اپنے رب کی عبادت کروں. تو ابن الدغینہ کہنے لگا ابو بکر تم جیسا انسان نہ نکل سکتا ہے اور نہ اس کو نکالا جا سکتا ہے. تم جیسا انسان نہ نکل سکتا نہ اسے نکالا جا سکتا. اس کے بعد اس نے جو الفاظ کہے یہ بالکل وہی الفاظ ہے جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کے وقت، جو پہلے وحی نازل ہوئی تھی، اس وقت کہے تھے. کہا تھا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. بالکل وہی الفاظ ابن الدغینہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہے کہ تم تو ایسے انسان ہو جو ناداروں کے لیے سامان مہیا کرتے ہو، تم تو ایسے انسان ہو جو صلح رحمی کرتے ہو، لوگوں کا بوجھ قرضہ وغیرہ جو ہے وہ اتارتے ہو، مہمان نواز ہو، اور حق کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں اس میں مددگار ہو. لہٰذا میں تمہیں اپنی پناہ میں لیتا ہوں، میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گا، تم واپس چلے جاؤ. دیکھیں یہاں پہ ایک بات تو یاد رکھنے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بعین ہی وہ اخلاق جو ہے اپنے اندر پیدا کر لیے تھے. اب خود ہی سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو الفاظ ان کی اہلیہ پہلی وحی کے وقت کہہ رہے، وہی ایک غیر مسلم سردار ابن الدغینہ وہ ابو بکر صدیق کے لیے کہہ رہا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی مماثلت تھی، کتنی مشابہت تھی. اس لیے کہا جاتا ہے صدیقیت کا جو درجہ ہے، یعنی جو حضرت ابوبکر صدیق کو ملا تھا، یہ وہ درجہ ہے جس کا اینڈ جو ہے نبوت کی ابتدا کے ساتھ ٹچ کرتا ہے. بہرحال ابن الدغینہ جو ہے انہوں نے ان کو پناہ دی، اور پھر وہ مکہ آئے اور قریش سے کہا کہ میں ابو بکر کو میں نے پناہ دی ہے، لہٰذا اس کے ساتھ کوئی جو ہے ہاتھ نہ لگائے. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، کوئی سردار جو ہے کسی کو پناہ دیتا تھا تو اس کی وجہ سے کوئی اس کے ساتھ ہاتھ نہیں لگاتا تھا،
یعنی اگر کوئی اس کے ساتھ ہاتھ لگائے اس کا مطلب اس نے اس سردار کے ساتھ ہاتھ. آج کے زمانے میں اس طرح سمجھو جس طرح ایلائی بناتے ہیں، جس طرح امریکہ ہے وہ اسرائیل کا ایلائی ہے، قاتلہم اللہ، وہ ان کا ایلائی. ابھی اسرائیل کے ساتھ تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا تو امریکہ بدبخت وہاں کا جو وہ ذلیل ہے، کیا نام اس کا، کیا نام ہے اس کا، بائیڈن. وہ جو بائیڈن ہے وہ وہاں سے اسرائیل آیا ان کی ہمت افزائی کے لیے، اور اس نے جو ہے اپنے وہ جو بھی جنگی سامان ہے وہ ان کو دیے مفت میں. تو کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے ایلائی ہے. یعنی جیسے کسی نے حملہ کیا اسرائیل پر تو اسرائیل کا حملہ امریکہ پر حملہ تصور کیا جائے گا. بالکل وہی اس زمانے میں اگر کوئی سردار کسی کو اپنا ایلائی بناتا تھا یا اس کو پناہ دیتا تھا، اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ بھائی اب اس کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی نہیں کرے گا جیسے میرے ساتھ چھیڑ خانی کرے گا. تو بہرحال ابن الدغینہ آیا اور سب کو کہا کہ دیکھو اس کو میں نے پناہ دی ہے. تو لیکن قریش نے کہا کہ دیکھو ابو بکر صاحب یہ کہہ دو کہ آپ اپنے گھر میں عبادت کرو، نماز بھی وہیں، قرآن جو کچھ کرنا ہے وہیں. اعلانیہ طور پر اجازت نہیں ہے، اعلانیہ طور پر نماز نہیں پڑھ سکتے، بلند آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتے، اس سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے بچے اور ہماری عورتیں سنیں گی اور وہ بھی اسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں گی. ابن الدغینہ ابو بکر سے کہا کہ یہ سب جو ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ٹھیک ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر ہی کے پاس میں چھوٹی سی مسجد بنائی اور وہیں پہ رہنے لگے، یعنی اس درمیان جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تھے. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھتے تھے، نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے. اب جو قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، جتنے بھی لوگ، جتنی بھی عورتیں اور بچے دائیں بائیں رہتے تھے محلے میں، سب حضرت ابو بکر کی تلاوت سننے کے لیے آ جاتے تھے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا جو ہے ان کو قرآن پڑھنے کا طریقہ اور قرآن پڑھنے کا، کیونکہ دل سے پڑھتے تھے، ہماری طرح زبان سے تو نہیں پڑھتے تھے، بس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو سننے کے لیے آتے تھے. اور قرآن پاک جب پڑھتے تھے، احادیث میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب پڑھتے تھے بس ان کی داڑھی مبارک تر رہتی تھی ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت سے، اور کوشش کرتے تھے کبھی کہ میں نہ رہوں، لیکن پھر بھی آنکھیں جو ہے بہہ جاتی تھی. اب جب قریش نے یہ دیکھا کہ بھئی ابوبکر نے تو یہاں سے بھی دوسرا محاذ کھول لیا، تو انہوں نے فوراً ابن الدغینہ کو بھیجا بلاوا، اور وہ وہاں سے واپس آیا. اس کو کہا کہ دیکھو ہم نے تجھے آپ کی پناہ کو تسلیم کیا تھا، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ابو بکر اپنے گھر میں چپکے سے پوشیدہ طور پر عبادت کرے، قرآن پڑھے، جو بھی کرنا ہے. یہ تو صحن میں پڑھنے لگا ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے بچے اور ہماری عورتیں جو ہے وہ سب اسی کی طرف جاتے ہیں اور وہ اسی کا سنتے رہتے ہیں. تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب کے سب بگڑ جائیں گے، اس لیے ابو بکر کو جو ہے مجبور کرو اس بات پر کہ چپ چاپ قرآن پڑھے اور چپ چاپ نماز پڑھے، کسی کو نہ دکھائے، ورنہ جو ہے اپنے امان واپس لے لو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ سن ہی رہے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اے ابن الدغینہ، آپ کی پناہ جو ہے آپ لوگوں کو مبارک ہو، قریش کی پناہ قریش کو مبارک ہو، میں اللہ عز و جل کی پناہ میں آتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر میں راضی ہوں، کوئی مجھے پناہ کی ضرورت نہیں، جو کرنا تم سے کرو. تو یہاں سے یہ بھی ہو گیا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس نکلے اور اب خوشی تھی کہ اب جو ہے اب انشاءاللہ پھر سے شروع کریں گے اچھی طرح کام. وہاں سے نکلے ہی تھے کہ اسی سال میں نے کچھ ہی ٹائم بعد، بعض روایتوں کے مطابق 5-10 دن ہی ہو گئے تھے یا کچھ ہی دن ہو گئے تھے کہ خواجہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غم گسار چچا تھے خواجہ ابو طالب، ان کا انتقال ہو گیا. ابھی 3 دن گزرے تھے یا 5 دن، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا بھی انتقال ہو گیا، یعنی جو اپنی اہلیہ تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام رکھا عام الحزن، تو غم کا سال ہے، کیونکہ ایک ساتھ 2 جانثار، 2 غمگسار جنہوں نے بہت پہلے سے اب تک جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ساتھ دیا، ان کا انتقال ہو گیا اور یکے بعد فوراً انتقال ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی بہت خوشی تھی، لیکن اب وہ بھی جو ہے، اب یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں کہ خواجہ ابو طالب جو تھے
انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مدد کی، بہت کفالت کی، ہر چیز میں ہر وقت میں ان کا ساتھ دیا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ بغیر اسلام کے، بغیر ایمان لائے وہ رخصت ہو گئے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کی روایت، بالکل صحیح روایت ہے کہ جب خواجہ ابو طالب کے مرنے کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے، اور وہیں پہ ابو جہل بدبخت اور عبداللہ بن ابی امیہ یہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا کہ آپ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، بلکہ ایک حدیث میں کہ آپ میرے کان میں ہی کہو لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ، تاکہ میں آپ کے لیے جو ہے سفارش کر سکوں، تاکہ مجھے ایک دلیل مل جائے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے تھے، ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ جو ہے انہوں نے کہا، اے ابو طالب، کیا تم عبد المطلب کی ملت کو چھوڑ دو گے؟ یعنی جس پر آپ کے آبا و اجداد تھے اس کو چھوڑ دو گے؟ تو ابو طالب نے لا الہ الا اللہ نہیں کہا، اور آخری کلمہ، آخری بات جو ان کی زبان سے نکلی وہ تھی علی ملت عبد المطلب، یعنی میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو نہیں مانتا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ یعنی یہ جب ہو گئے اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اب میں لگاتار ان کے لیے استغفار کروں، لگاتار استغفار کرتا رہوں جب تک اللہ منع نہ کرے۔ تو اس پر ایک آیت کریمہ نازل ہوئی سورۃ توبہ کی، ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحیم، کہ پیغمبر اور مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، اگرچہ ان کے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جبکہ یہ بات بالکل ظاہر ہو گئی کہ یہ لوگ دوزخی یعنی کفر پر ہی مرے۔ اور ایک دوسری جگہ فرما سورۃ القصص میں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ جس کو چاہیں اس کو آپ ہدایت نہیں کر سکتے، البتہ اللہ جسے چاہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت کر سکتا ہے۔ ان دو آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار کرتے تھے اور ہدایت کی دعا کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حق میں ایمان اور اسلام نہیں رکھا تھا۔ اور یہاں پہ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی قریب ترین رشتہ دار ہو یا اسی طرح دوست ہو یا کچھ بھی ہو لیکن کفر پر مرا ہے تو اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے۔ آج کے زمانے میں ایک ٹرینڈ چلا ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو سب لکھتے RIP، رپ، یعنی رپ ریسٹ ان پیس، اسی کو مطلب ہوتا ہے اللہ اسے جنت عطا فرمائے۔ تو یہ دعائے مغفرت ہے، تو رپ بھی نہیں لکھ سکتے، رپ بھی نہیں لکھ سکتے اگر کوئی غیر مسلم ہو، یعنی کنفرم ہو کہ وہ غیر مسلم تھا اور کفر ہی پر اس کا انتقال ہوا، تو اس کے لیے دعائے مغفرت کر ہی نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ آپ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کے عذاب میں تخفیف فرمائے، یعنی اس کو اللہ کم عذاب دے دے، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے حضرت عباس جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ابو طالب کے بھائی تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ عرض کیا کہ آپ کے چچا نے اتنی جو ہے آپ کی خدمت کی اور اتنی آپ کی مدد کی، لیکن آپ اس کے کیا کام آئے، یعنی آپ نے کیا کیا ان کے لیے؟ یہ بھی بخاری شریف کی روایت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان کے لیے دعا کرتا رہا، اور اس دعا کی برکت سے، یعنی اللہ ان کے عذاب میں ہلکا پن کر دے، اس کی برکت سے ان کے ٹخنے تک صرف جہنم میں عذاب ہوگا، یعنی ان کا جو عذاب ہوگا ٹخنے تک ہوگا، باقی باڈی ان کی بچ جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب میں کمی کی دعا کر سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بالکل صحیح روایت ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا، یعنی اپنے والد صاحب ابو طالب ان کا انتقال ہو گیا، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا گمراہ چچا انتقال کر گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس کو دفن کرو۔ فرماتے میں نے عرض کیا رسول اللہ، وہ تو مشرک تھا۔ حضور نے فرمایا ہاں، لیکن اس کو دفن کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دفن کر سکتے ہیں، لیکن جو ہے اس کی نماز جنازہ وغیرہ یہ سب چیزیں نہیں پڑھ سکتے۔
یہیں پہ ایک اور مسئلہ نکلا ہمارے آج کے زمانے میں. یہاں کشمیر میں تو سب چلتا ہے، کوئی جس کی جو مرضی وہ چلتا ہے. جب کسی پنڈت کا، کسی غیر مسلم کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ اس کو اسی کے مذہب کے مطابق کندھا دیتے ہیں، پھر لے جاتے ہیں، پھر اس کو جلاتے ہیں. جس طرح وہ بالکل ناجائز ہے، حرام ہے. غیر مسلم کا بھی انتقال ہو جاتا ہے تو مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو جلائے. جلانے کا تو تصور ہی نہیں ہے اسلام میں. اگر غیر مسلم کا انتقال ہو جاتا ہے تو مسلمان ہی وہاں پہ ہے اور کوئی غیر مسلم نہیں ہے. ابھی مسلمان جو ہے اس کو کوئی کپڑے میں اوڑھ کے پھر کسی جگہ اس کو دفن کر سکتا ہے. دفن کرنے کی اجازت ہے لیکن جلانے کی اجازت نہیں ہے. جس طرح مسلم ڈیڈ باڈی کو جلانا جائز نہیں ہے، اسی طرح مسلمان کے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ کسی غیر مسلم کی ڈیڈ باڈی کو جلائے. یہ تو بالکل گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دفن کرنے کا حکم دیا، جلانے کا حکم نہیں دیا، اور نماز جنازہ وغیرہ اس کا بھی حکم نہیں دیا. اور ایک بات بھی یہاں پہ یاد رکھیں کہ جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو ان کے 4 بیٹے تھے. ایک کا نام تھا طالب، جن کی وجہ سے ان کو ابو طالب کہا جاتا ہے، طالب کے بیٹے، طالب کے والد، طالب کے باپ. طالب ایک تھا، دوسرا تھا عقیل، تیسرا تھا جعفر، چوتھے تھے حضرت علی. تو 4 بیٹے تھے اور 4 میں سے جو ہے 2 بیٹے مسلمان تھے، 2 کافر تھے. 2 بیٹے مسلمان تھے، 2 کافر. طالب اور عقیل یہ کافر تھے اور جعفر اور علی یہ مسلمان تھے. تو ابو طالب کی جو پراپرٹی تھی، ابو طالب کی جو وراثت تھی، وہ ان 2 بچوں کو ملی، طالب کو اور عقیل کو. علی کو اور جعفر کو نہیں ملی. کیوں؟ کیونکہ علی اور جعفر جو تھے یہ تو مسلمان تھے، اور اگر باپ کافر ہو اور مسلمان بیٹا ہو تو اس کو اس کی وراثت نہیں ملتی ہے. اور بالکل اسی طرح الٹا، باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، تو اس کافر بیٹے کو باپ کی وراثت نہیں ملے گی. یعنی مسلمان کی وراثت کافر کو نہیں ملتی، کافر کی وراثت مسلمان کو نہیں ملتی. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ خواجہ ابو طالب نے اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں جو ایمان نہیں رکھا تھا. اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے، تمام لوگوں کا اس کے اوپر اتفاق ہے کہ خواجہ ابو طالب نے رسول اللہ علیہ وسلم کی بہت خدمت کی، لیکن ایمان ان کی قسمت میں نہیں تھا. اور بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، صحیح روایتوں کے اندر یہ ساری چیزیں آئی. آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ اس میں بھی جو ہے گڑبڑ، کچھ ملاوٹ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں خواجہ ابو طالب نے ایمان لایا تھا، اور اس کے لیے وہ دلیلیں دیتے ہیں جس کو دلیل کہا ہی نہیں جا سکتا. یعنی ہمارے یہاں جب ہم جس چیز کو دلیل مانتے ہیں، جس کے ذریعے سے کوئی مسئلہ ثابت ہو سکتا ہے، وہ اس کے زمرے میں ہی نہیں آتے. تو بہرحال یہ جو 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا گیا، اس کے بعد پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پورے خاندان کو اس سے رہا کر دیا گیا، تو بس اسی سال یعنی 1090 میں خواجہ ابو طالب کا بھی انتقال ہوتا ہے، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام عام الحزن رکھا، یعنی یہ غم کا سال ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا ہے، اور طائف کا سفر جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت ترین تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، اور اتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویسی تکلیف مجھے اور کبھی نہیں دی گئی. تو وہ سفر جو ہے انشاءاللہ اگلے سبق میں بیان کریں گے. اور اس کے بعد پھر اور بھی کچھ اور واقعات ہیں، اور اس کے ساتھ پھر معراج کا بھی واقعہ ہے. آج کے سبق میں بس اتنا ہی. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سیرت طیبہ پڑھنے، سیرت طیبہ سمجھنے، سننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.